ارشاد خداوندی ہوا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ہم نے اپنے بندوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست پکڑ لیا۔ الہ العالمین کیا وجہ تھی؟ فرمایا روئے زمین پر دیکھو، ہم نے اس کی جھولی سے جو جو مانگا اس نے آنکھیں بند کر کے ہمارے قدموں پہ قربان کر دیا تھا۔ مال کی باری آئی، جان کی باری آئی، اولاد کی باری آئی، خدمات کی باری آئی، جوانی کی باری آئی، بڑھاپا مانگا، سب کچھ قربان کر دیا۔ کبھی قربان کرتے وقت اوئی آئی کی آواز اس کی زبان اس کے منہ سے نہیں آئی ہے۔ پھر ہم نے مال کی کمی نہیں دی، پیسے کی کمی نہیں دی، ڈھور مویشی کی کمی نہیں دی۔ فرشتے حیران ہو کے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تیرا دوست کیسے نہ بنے؟ اتنا کچھ نوازنے کے بعد کوئی دشمن بھلا بنا کرتا ہے؟ الہ العالمین نے اعلان کر دیا جب تنہا تھا، اس کے تن پہ کپڑا نہیں تھا، پھر بھی ہمارا دوست تھا، سب کچھ عطا فرما دیا، تب بھی ہماری فرما برداری میں ہر گھڑی سب کچھ قربان کرنے کو تیار کھڑا ہے۔ فرشتے نے اعلان کر دیا اللہ آزما لے، کہا جاؤ جا کے زمین پر میرے خلیل کو آزماؤ۔ ہم دوست ایسے نہیں بنا لیا کرتے۔ فرشتہ زمین پہ اترا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، گائے بیلوں کا ریوڑ ہے، خدا کا پیغمبر جانور چرا رہا ہے۔ شیطان ابراہیم علیہ السلام کی چراگاہوں کے پاس جہاں جانور چرا رہے تھے کھیتوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا، چھپ کے آ کے بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا، فرشتے نے بلند آواز سے کہہ دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اتنا عظیم کلمہ اگر تیری میری زبان پر یہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے، علماء کرام نے فرمایا فرشتوں کا نیکیاں لکھ لکھ کے رجسٹر ختم ہو جاتا ہے، ان کلمات کے کہنے کا ثواب ختم نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ کا نام سنا، خوشی سے مچلنے لگے، ننگے پیر دوڑنے لگے، اللہ کا نام لینے والے کو تلاش کرنے لگے۔ فرشتے کے چہرے پہ نظر پڑی کہ کتنا مقدروں والا، کتنا نصیبوں والا، کتنی بلندیوں کا مالک ہے، تو میرے اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اگر ایک مرتبہ سنا ہے ابراہیم کا کلیجہ ٹھر جائے گا، تیرا کیا جائے گا؟ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام اگر دوبارہ سننا ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کہنے لگے اللہ کے نام کی قیمت کیا؟ کہ تیرے پاس جو بکریوں کا ریوڑ ہے مجھے دے دے، میں تجھے اللہ کا نام سنا دوں۔ کہ لے لے، بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ فرشتے نے پھر پڑھ کے سنایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری کی ساری بکریوں کا ریوڑ یہ جملے کہنے والے پر قربان کر دیا۔ مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے بور نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، الہ العالمین مومنین کی نشانی بتلا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی سے مچلنے لگے، سینے کے عشق نے زور مارا، عرض فرمانے لگے ایک مرتبہ مجھے نام اور سنا دے۔ فرشتہ کہنے لگا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ تیرے پاس یہ اونٹوں کا ریوڑ ہے، یہ اونٹوں کا ریوڑ مجھے دے دے، میں تجھے اللہ کا کلام سنا دوں گا، اللہ کا ذکر سنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹوں کا ریوڑ دے دیا۔ فرشتے نے پھر یہ کلمات پڑھ کے سنا دیے
ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے اگر ایک مرتبہ سنا دے میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ کہنے لگا کچھ دینا پڑے گا۔ گایوں کا ریوڑ حوالے کر دیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں میرے پاس بچا، سنا دے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ یہ نام سنائی دیا، مزہ آنے لگا، ہاتھ پیر مار کے کہنے لگے ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہنے لگا خلیل اونٹ تیرے پاس دے دیے، بکریاں تیرے پاس دے دی، گائے کا ریوڑ تیرے پاس دے دیا، اب کچھ اور دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھیسوں میں ہاتھ ڈالا، خالی دائیں بائیں نظر ڈالی، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ خدا کا پیغمبر فرشتے کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ والے ایک مرتبہ سنا دے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ کہنا نہ سننے کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ سنو ابراہیم علیہ السلام کا انداز، کہنے لگے یہ سارے جانور تیرے حوالے کر دیے، تو اکیلا ہو کے انہیں کیسے چرائے گا، ان کی روٹی پانی کا کیسے انتظام کرے گا؟ ان جانوروں کے لیے تجھے ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، تجھے ایک مزدوری کی ضرورت پڑے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے نوکری کے لیے مزدور رکھ لے، مجھے مزدوری کے لیے نوکری دے دے، میں تیرے جانوروں کے ریوڑوں کو چراتا جاؤں گا، تو مجھے اللہ کا نام سناتا جا۔ اللہ کا نام سنانا تیرا کام ہے، تیرے جانوروں کی خدمت کرنا ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اس ابراہیم خلیل کے سامنے سے آپ کو مجھے گزرنا پڑے گا۔ آواز دے کے کہیں گے او لوگو، تین وقت کا کھا کے تم اللہ کا نام نہیں سنتے تھے، 15 مرتبہ پانی ٹھنڈا پی کے، نرم بستروں پہ سو کے، اچھے کپڑے پہن کے، اچھے مکانوں کے سایوں میں رہ کے تمہیں اللہ کا نام سننا گوارا نہیں، آج پروردگار عالم کے دربار میں جھولی پھیلا کے کیا مانگتے ہو؟ اسی لیے آپ حضرات سے میں عرض کرتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، مجھے تو ایسی باتیں آتی ہے، عمل کرو گے آپ کے میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں سے سارے موج مستی میں خدا کے انعامات، اللہ کے خزانے لے کے، انعامات خدا بندی لے کے خوشی اپنے گھر جاؤ گے۔ مجھے نہیں پتا کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں، لیکن قرآن کی برکات سے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذخیرہ ملے گا۔ اپنے گھروں کی طرف جائیو، اپنے گھروں مکانوں کی طرف جائیو، اپنے محلے گلیوں میں جائیو، خدا کا قرآن پڑھتے جانا، سبحان اللہ پڑھتے جائیو، الحمدللہ پڑھتے جانا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے جانا، درود شریف پڑھتے جانا۔ پورا قرآن پاک نہیں آتا، سورہ مزمل نہیں آتی، پرواہ نہیں، سورہ ملک نہیں آتی، اللہ اکبر، سورہ یاسین شریف نہیں آتی، سورہ بقرہ کا آخری اول رکوع نہیں آتا، لیکن سورہ اخلاص تو آتی ہے۔ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، خوشخبری سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک صحابی بے خیالی میں، بے دہانی میں اس سورت کی تلاوت جھوم کے کرنے لگ گیا۔ صحابی کی زبان پہ آیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کالی کملی والے کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے سورہ اخلاص سنی، صحابی رسول کا چہرہ دیکھا، آپ نے کملی والے نے صحابی کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ اکرام کے کانوں میں حضور علیہ السلام کے الفاظ پڑے، صحابہ اکرام نے عرض کر دی ما وجب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کملی والے کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص پڑھی، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اللہ اس سے اتنا راضی ہوا کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر جنت کو اس پر واجب کر دیا ہے۔
دو مرتبہ میں نے پڑھی اور آپ نے سنی، ایک مرتبہ اور پڑھ لو، خوشخبری سناؤں گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ آپ نے میں نے یہاں پڑھ دیا۔ دیکھو دیکھو فرشتہ تیرے میرے منہ سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص لے کر ہرے رنگ کے چھیلوں میں لے کے چلا گیا، اللہ کے عرش کے نیچے لے کے چلا گیا۔ الہ العالمین اللہ اکبر دارالعلوم انوریہ اجمل ٹون میں لوگوں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ پروردگار عالم جاننے کے باوجود پوچھتا ہے ان کے خاندان میں کوئی مرا تو نہیں؟ کسی کی اماں فوت ہوئی ہے، کسی کا ابا فوت ہوا، کسی کا بھائی کسی کا رشتہ دار فوت ہوا۔ الہ العالمین اعلان کرتا ہے پھر سورت پڑھنے والے کو کہہ دے 3 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے مرنے والوں کی قبروں میں پورے قرآن پاک کا ثواب پہنچا دینا میرا کام ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں جب بھی اپنے گھروں کو جاؤ تلاوت کرتے ہوئے جایا کرو، سورہ فاتحہ پڑھتے جایا کرو۔ الحمدللہ رب، پڑھ لو ساتھ، اس کی بھی خوشخبری سنو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ رویا، جنت سے نکالنے پہ رویا، زمین پر اتارنے پہ رویا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ رویا، دنیا میں تشریف لائے رویا۔ فرمایا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخے مار مار کے رونے لگ گیا۔ فرمایا او لوگو میں کیوں نہ رہوں، اس کے پڑھنے والے پر پروردگار عالم نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آسمان پر زوردار دھماکہ ہوا، اللہ اکبر، صحابہ سہم گئے، جھٹک گئے، صحابہ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ڈر گئے، سارے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ رحمت والے نبی نے دیکھا مسکرانے لگ گئے، فرمایا گھبراؤ نہیں، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا آج سے پہلے یہ آسمان کا دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ جبرائیل اللہ کے عرش کے نیچے سے میرے لیے تحفہ سورہ فاتحہ لے کے آیا، اور میرے صحابہ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ فاتحہ لے کے آئے اور مجھے آ کے سنائی، ساتھ یہ پیغام دے دیا اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دو زندگی کے اندر 1 مرتبہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، سنتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی، فرضوں میں سورہ فاتحہ سنی، اور جمعے کی نماز کی 12 رکعتوں میں 2 رکعتوں میں سنی، 10 میں 2 رکعتوں میں سنی، 10 میں پڑھی، عصر کی 8 رکعتوں میں 4 کے اندر سنی، 4 کے اندر میرے عزیزوں پڑھی ہے۔ کتنی نصیبے کی بات ہے، مغرب کی نماز میں پڑھی گئی، عشاء کی نماز میں پڑھی گئی۔ مقدروں والے لوگ ہوں گے میرے جیسے نکمے بستروں کے حوالے ہو جائیں گے، نیند کی نظر ہو جائیں گے۔ مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے جو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے پروردگار عالم سے چھپ کے باتیں کریں گے، راز و نیاز کی باتیں کریں گے، جیسے یار یار سے کہتا ہے مینوں تیرے نال کم ہے، میں نے تیرے سے کوئی بات کرنی ہے، تو دوسرا یار کہتا ہے اچھا فلانے ویلے فلانی جگہ پہ آ جائی۔ دل میں بندے نے کہہ دیا الہ العالمین مجھے کچھ ضرورت ہے، میں نے تنہائی میں تیرے سے مانگنا ہے، اب آ گئی میرے بندے۔ تہجد کے وقت جب ساری میری مخلوق سو جائے گی اس وقت مصلی پر آ کر بیٹھ جانا، منہ ہلانا تیرا کام ہے، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، موت اور جنت تک کے داخلے تک کے سارے مسئلے حل کر دینا میرا کام ہے۔ لیکن اتنا بڑا عمل کرے کون؟
خدا کے واسطے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرا کرو، اٹھتے بیٹھتے کیا کرو، ہر آن ہر گھڑی کیا کرو، خصوصاً گھر سے نکلتے وقت دکان پر جاؤ، گھر سے نکلتے وقت کاروبار والی جگہ پہ جاؤ، کارخانے میں جاؤ، گھر سے نکلتے وقت نوکری والی جگہ پہ جاؤ۔ اللہ اکبر، جن راستوں سے نوکری والی جگہ پہ جاؤ گے انہی راستے سے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ آج نہیں تو کل مرنا تو سب نے ہے، اگر میں مر گیا تو بچیں گے آپ بھی نہیں، انہی گلیوں سے تیرا میرا جنازہ جائے گا۔ جامع مسجد میں اعلان ہوگا، اللہ اکبر، اجمل ٹون کی مسجد میں اعلان ہوگا، او لوگو ملک صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، شیخ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بٹ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، کشمیری صاحب کا جنازہ جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب کندھے پر تیرے جنازے والی چرپائی کو اٹھا کے ان گلیوں سے لے کے گزریں گے جن گلیوں میں گزرتے وقت تو قرآن پڑھا کرتا تھا، اس گلی کی مٹی درو اور دیوار کہیں گے، او لوگو شیخ کا جنازہ نہیں جا رہا بلکہ قرآن کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہم گواہ ہیں، جب یہاں سے گزرا کرتا تھا اس کی زبان پہ گانا نہیں ہوتا تھا، خدا کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ چلتے پھرتے زمین کو اللہ کا قرآن سناؤ، برتنوں بھانڈوں کو اللہ کا قرآن سناؤ، بستروں کو اللہ کا قرآن سناؤ، کمروں کو اللہ کا قرآن سناؤ، تاکہ مرتے وقت یہ تمہارے ایمان کی گواہی دے دے، تاکہ مرتے وقت تجھے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم ذاکرین بندوں میں شمار ہو جاؤ، ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ، ورنہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، کسی سے آج چلی گئی، کسی سے کل چلی گئی، کسی کو کیا پتا تھا پچھلے سال یہاں بیٹھنے والا عبدالرؤوف ساجد صاحب اللہ اکبر آج من مٹی کے نیچے چلا جائے گا۔ اللہ غنی، موت کے وقت کسی کی زبان پہ کوئی ترانہ آتا ہے، کسی کی زبان پہ آتا ہے، ہائے میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کس مائی مقدروں والی نے، اللہ والی نے عبدالرؤوف جیسے جوان کو گھٹی دی جو مرتے وقت کہتا چلا گیا اللہ معاف کر دے، نہ جانے میری آخرت کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کامیاب آدمی وہ ہے، فرمایا جسے خوشی اور غمی میں ہر وقت اللہ یاد آ جائے۔ مولانا بھی فرما رہے تھے اپنے وارثوں میں بیٹا چھوڑ کے گیا جس کا نام محمد ہے۔ ابھی میرے دل میں خیال آیا، مولانا عمران اللہ سے پوچھا 3 بیٹیوں کے بعد اللہ پاک نے بیٹا دیا، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالرؤوف ساجد صاحب کا انتقال ہوا، 4 مہینے کے بعد اللہ نے عمران اللہ کی گھر والی کی گود کو آباد فرما دیا۔ فرمایا اگر میں ایک عبدالرؤوف لے سکتا ہوں تو دوسرا دے بھی سکتا ہوں، غم نہ کر، فکر نہ کر، اس عبدالرؤوف آنے والے کی جو نیا عبدالرؤوف تیری گود میں آیا اس کی بھی تربیت ایسی کرنا دنیا سے جائے ساز و سمال کا نام نہ ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کا نام اس کی زبان پہ آ جائے۔ مشاہدے کے طور پہ اسپتالوں میں چلے جاؤ، اب میں دینی مدارس کی آپ کو اہمیت بتلاتا ہوں۔ کوئی دینی مدارس کی اہمیت بتلائے گا جی ہم نے آپ کو حافظ قرآن دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو مصلی منبر کے وارث دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو عالم دے دیے۔ میں تو جٹ کی زبان میں، سادہ سی زبان میں اللہ اکبر 5-10 جماعتیں پاس کرنے والا طالب علم ہو، عالم کا علماء اکرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں۔ میری سمجھ میں تو مدارس والے یہ آئے ہیں، اللہ اکبر ہسپتال میں چلے جاؤ، پرائیویٹ میں چلے جاؤ، سرکاری ہسپتال میں چلے جاؤ، مریض بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی امی جان ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، سارے بستر پہ لیٹے ہیں۔ ہر آنے والا، عیادت کرنے والا گرے سے گرا بھی ہو 2 جوس کے ڈبے لے کے آئے گا، 4 فروٹ کے دانے لے کے آئے گا۔ میں اپنے چچا کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے ماموں کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے بھائی کے مرض کی دریافت کرنے آیا، بہن دوڑی دوڑی
آئے گی، ٹفل کا ڈبہ لائے گی، بھائی تیرے لیے نرم دلیا پکا کے لائی، امی جان آئے گی ڈبہ روٹی دودھ میں بھگو کے لائی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! جوان نے امی کی بات نہ سنی، بھائی کی بات نہ سنی، رشتہ دار کی بات نہ سنی، منہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ پیر مڑے پڑے ہیں، آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا ہے، بول نہیں سکتا۔ کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، لیکن مرنے والا بیمار رو رو کے بتلا رہا ہے، او لوگو یہ وقت موت کا وقت ہے، یہ وقت اتنا نازک ہے، اس میں مجھے جوس کے ڈبوں کی ضرورت نہیں، اس میں مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، اس میں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہر آنے والا فروٹ لے کے آیا، ہر آنے والا جوس لے کے آیا، کوئی آنے والا قرآن کی تلاوت لے کے نہیں آیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس وقت مجھے فروٹ نہیں چاہیے، مجھے قرآن کی تلاوت چاہیے۔ ہر ایک نے فروٹ کے تھیلے رکھ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے، کہ ہم تو تیری بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں، علاج کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، فروٹ لا سکتے ہیں، فریش جوس لا سکتے ہیں، تجھے قرآن نہیں سنا سکتے۔ کہنے لگا بدبخت لوگ ہو۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے والے نے کہہ دیا اس بدبختی میں بھی تیرا برابر کا حصہ ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جمع آئے، ہم تو اللہ کے نور کی تجلی کی زیارت کر کے آئے، فرشتوں سے مصافحہ کر کے ماں کے پیٹ سے آ رہے تھے، جس راستے سے آئے فرشتوں نے اپنے پر بچھا کے ہمارا استقبال کیا۔ دنیا میں آئے، اگر تجھے موت کے وقت قرآن سننا تھا، دنیا میں آئے پگوڑے میں ہمیں قرآن سناتا، ماں کی گود میں قرآن سناتا، فیڈر دیتے ہوئے قرآن سناتا، گھٹی پلاتے ہوئے قرآن سناتا، جھولا جھلاتے ہوئے قرآن سناتا، دادی سے لے کر نانی تک، دادے سے لے کر نانے تک، امی جان نے بھی ہمارے پہ رحم نہ کیا، بھائی جان نے ہمارے پہ رحم نہ کیا، رشتہ دار نے ہمارے پہ رحم نہ کیا۔ دنیا میں آئے تو میں نے اگر قرآن موت کے وقت سننا تھا، ہمیں قرآن سنانا چاہیے تھا۔ تم نے دنیا میں آئے ہمیں اتنا گانا سنایا، ہمیں قرآن پڑھنا بھول گیا۔ اب ہم تمہیں گانا تو سنا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں سنا سکتے۔ سارا قصور اولاد کا نہیں ہوتا، والدین کا بھی بڑا کردار ہے۔ گھر والی امید سے ہو کے بیٹھ گئی، میاں پوچھ رہا ہے اللہ اکبر، آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ کسی کے منہ سے نہیں پھوٹتا قرآن کا قاری بنانا ہے، کسی کے منہ سے نہیں نکلتا حافظ بنانا ہے۔ روشن خیال طبقے والوں سے میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ کی مثال دے کے دوسروں کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کسی کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، کہتے ہو بچے کو کیا بنایا؟ کہ میں نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ کہ یہ تو ٹھیک ہے، اور کیا بنایا؟ اور کا مطلب کیا؟ کتا بلا بنائے گا، ناچنے والا بنائے گا، بھونکنے والی مشین بنائے گا، دھاڑنے والا بنائے گا۔ اس کا مطلب تجھے ایمان پیارا نہیں، اس کا مطلب تجھے اسلام پیارا نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ڈاکٹر تو ہزاروں بنتے نظر آئیں گے، رب رحمان ایک مرتبہ نہیں، جس پر ہزاروں مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اسے قرآن اور اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کے محلے میں تمہیں ایک قاری نہیں ملے گا، کسی کے شہر میں ایک قاری نہیں ملے گا۔ کتنی مقدروں والی مائی اوپر بیٹھی ہے، جس نے چار چار قرآن کے قاریوں کو، جس نے چار چار حدیث کے عالموں کو قرآن کی لوری کا جھولا دیا۔ اللہ کی قسم میں اس وقت دل کی بات نہیں کرتا، پتہ نہیں دنیا میں اللہ انہیں کیا عزت دے رہا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا عبید اللہ عامر کی مائی کہاں ہے، مولی عبد الرؤف ساجد کی مائی کہاں ہے؟ الہ العالمین بڈھی ہے، کمزور ہو گئی، گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا۔ اللہ فرمائیں گے آؤ اس انعام کی مجلس میں لے آؤ، جس مجلس میں میں نے سورج چاند سے زیادہ چمکنے والے تاج پہنانے کے وعدے کر رکھے ہیں۔ یہ قدر تو اس دن معلوم ہوگی۔ اللہ اکبر، دنیا اعتبار سے کوئی ساز و سامان نہیں، لیکن اس وقت کیا عالم ہوگا جب اللہ اپنے نور کی تجلی کے دیدار کروائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی
تعالی علیہ وسلم کا انوارات سے بڑا مکھڑا دکھائے گا، حوض کوثر کے جام لے کے فرشتے آگے آئیں گے، آواز لگے گی آ جاؤ۔ دارالعلوم انوریہ میں اجمل ٹاؤن میں رات کے 12 بجے بیٹھے تھے، بھوکے پیاسے بیٹھے تھے، میں تمہارے انداز کو دیکھ رہا تھا، تھک ہار کے آلتی پالتی بدل رہے تھے، بیٹھنے کا انداز بدل رہے تھے۔ میرے قرآن کی محبت نے تمہیں اٹھنے نہ دیا، میرے نبی کی محبت میں تمہیں اٹھنے نہ دیا۔ دنیا کے اندر تم ان کرسیوں پہ بیٹھے جن کرسیوں کی حیثیت کوئی نہیں، آؤ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کن کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ کسی کو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بٹھایا جائے گا، کسی کو سیدنا معاویہ کے ساتھ بٹھایا جائے گا، کسی دھی کو اماں فاطمہ کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ کیا پتا مولانا عبید اللہ عامر کی اماں کو سیدہ آمنہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے، سیدہ عائشہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے، کیا پتا میری اماں کو اماں زینب کے ساتھ بٹھا دیا جائے، کیا پتا تیری میری ماں کل قیامت کے دل کہاں بیٹھی نظر آئے گی۔ او لوگو، اس انعام کے لیے اللہ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے مانگ لو، اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر لو، سجدے میں رو رو کے زمین کو گیلا کر لو۔ آج کا رونا کل کام آ جائے گا، آج کا رونا قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا، آج کا رونا موت کے وقت کی سختی کو پیار میں بدل دے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر آج رو لے اور رونا کام آ گیا قیام موت کے وقت، اگر انسانوں میں کلمہ پڑھانے والا تجھے مجھے کوئی نظر نہ آیا، رب آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر تجھے مجھے کلمہ یاد کروا دے گا۔ مقدر اپنے جگہ لو، الہ العالمین کامیاب کرنے میں مال کا محتاج نہیں، حسب نسب کا محتاج نہیں، ذات پات کا محتاج نہیں۔ جب وہ مقدر چمکانے پر آتا ہے تو کبھی کبھی تانگا چلانے والوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ نہیں یقین آتا، جاؤ میانی صاحب کے قبرستان میں چلے جاؤ، جہاں احمد علی لاہوری قرآن کی تفسیر لکھنے والا، جہاں مولا موسیٰ خان بازی روحانی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہا ہے، انہی کے دائیں بائیں تانگا چلانے والا غریب مائی کا بیٹا قاضی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ بھی حرام فرما رہا ہے۔ اپنے تانگے کی کوچوانی کرتا ہوا تانگا چلا رہا ہے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ جس وقت راجپال نے رنگیلا رسول کتاب لکھی، حضور کی شان میں گستاخی کر ڈالی، نبی کی گستاخ شان میں اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر ڈالی، کتاب لکھ دی اللہ غنی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ لاہور کے اندر 9 لاکھ کے اجتماع میں اسٹیج پہ آ کے کھڑے ہو گئے، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، سر پہ پگڑی کوئی نہیں، اپنی زلفوں کو لہرا کے رونے لگے۔ اللہ اکبر، روتے روتے فرمایا او لوگو، تم عطا اللہ کی پگڑی دیکھ رہے ہو، میں فاطمہ کے ابے کی پگڑی دیکھ رہا ہوں۔ اور لوگوں نے فاطمہ کے ابے کی پگڑی اتار دی، عطا اللہ شاہ بخاری کو پگڑی باندھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تانگا چلانے والا یہ آواز سن رہا ہے، اپنے تانگے کو روکا، اپنے گھوڑے پر لگامیں ڈال کر میدان کے اندر چلا گیا، ساتھ والے کو کونی مار کے کہنے لگا یہ بابا کیا کہہ رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھ دیا اس وقت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اپنی زلفوں کو لڑا کر بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لا کر شیر جیسی چنگاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ او لوگو، جب سے نبوت والی پگڑی پہ حملہ ہوا عطا اللہ شاہ بخاری نے سونا چھوڑ دیا۔ اگر غلطی سے آنکھ لگ جائے صدیق اور عمر خواب میں آ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کب بستر چھوڑے گا؟ نبی کی پگڑی پہ حملہ ہو چکا ہے۔ غازی علم دین تھا، سادہ سا آدمی، پرائمری جماعت فیل تھا، آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ کہنے لگا عطا اللہ شاہ بخاری کے اس جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا کہ آج اماں فاطمہ خواب میں آئی، کہنے لگی بھائی ابا روزہ انور میں رو رہا ہے، لوگوں نے ابے کی پگڑی پہ حملہ کر دیا، نواسا سکول کی نیند سو رہا ہے، کا اٹھ کے بیٹھ گیا، قسم کھائی ہے عطا اللہ شاہ بخاری سونا تو دور کی بات ہے، حلق میں پانی کا گھونٹ نہیں اتارے گا جب تک راجپال کے جہنم میں جانے کی خوشخبری نہیں سن لے گا۔
یہ غازی علم دین شہید اٹھا، اپنا تانگا چلاتا گھر آیا، رات کا اندھیرا تھا، اپنے تانگے کو گھوڑے کو کھولا، رسی سے بال کے اندر چلا گیا، پتا تھا مائی چھری کہاں رکھتی ہے، سبزی کاٹنے والی کاتری کہاں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، چھری اٹھائی، گھر کے ویڑے میں اینٹ پر کھچر کھچر رگڑنا شروع کر دیا۔ اماں کھسڑ کھسڑ کی آواز سے اٹھی، ہائے کلیجہ منہ کو آیا، اس نے تو آج تک چھری ہاتھ میں نہ لی، اس نے تو آج تک امرود نہیں کاٹا، اس نے تو آج تک سیب نہیں کاٹا۔ اللہ اکبر، یہ چھری تیز کیوں کر رہا ہے؟ اماں آپتی کانپتی اٹھی، غازی علم دین شہید سے کہنے لگی، بیٹے کیا نوا چاند چڑھائے گا، کیا کرے گا، فروٹ کاٹے گا، تجھے کاٹنا نہیں آتا؟ کہنے لگا رب اکبر کی قسم ہے مجھے سیب تو کاٹنا نہیں آتا، لیکن امیر شریعت کے آنسو نے محمد کے دشمن کا گلا کاٹنا سکھا دیا۔ مائی پرواہ نہ کر، آج کے بعد مجھے دنیا تانگے والے کے نام سے نہیں پہچانے گی، آج کے رسول کے نام سے پہچانے گی۔ مائی بھی مائی تھی، انہوں نے کہا مدرسے والے مر گئے، انہوں نے کہا جو مولویوں نے روٹیاں کھا کھا کے صدقے کی گردنیں موٹی کر رکھی ہیں مر گئے، مولویوں کا کام ہے، چلو مولویوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، چلو تسی کم پڑھو۔ ہاں، یہ مولوی کا جو تجھے تماشا لگتا ہے، قیامت کے دن یہ تیرے منہ پر تماچے مروائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمہیں یاد ہے سن 2008 اور 2009 میں مولویوں کو تماشا کہنے والا اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ پاکستان کی سرزمین کو تنگ کر دیا۔ ہم وردی والے کے مخالف نہیں، لیکن جو وردی میں یا غیر وردی میں قرآن اسلام کی مخالفت کرے گا سب سے پہلے ہمارا دشمن ہوگا، ہم اس سے دشمنی مول لیں گے کہ ہمیں اللہ نے اسی کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، میرا مزاج کبھی کسی کے خلاف بات کرنے کو کرتا نہیں، لیکن میرے عزیزو جب قرآن پر نبی کی نبوت پر انگلی اٹھتی ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ غنی پاکستان کے ٹیلی ویژن پر کبھی کبھی خطاب کرتا تھا، وردی پہ دھبا تھا، یوں مکہ لہرا لہرا کے کہتا تھا میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا۔ آج تمہارے موبائل گواہ، تمہارے موبائل کی سکرینیں گواہ ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہے پاکستانیوں دعا کرو، پاکستانیوں دعا کرو۔ اسلام آباد کے قبرستان سے آواز آتی ہے اگر تم نے اس کے لیے دعا کر دی تو ننھی بچیوں کا ہاتھ ہوگا، قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے، موبائل کی سکرین کے آگے انٹرویو دے رہا ہے، ڈاکٹروں کی تشخیص ناکام ہو گئی، پتہ نہیں مجھے کون سی بیماری لگ گئی۔ اب ڈاکٹروں نے ریسرچ کی اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس قرآن کے مخالف کو وہ بیماری لگ گئی جو بیت اللہ پر حملہ کرنے والے ابرہا کو لگی تھی۔ ہماری تقریر آن دی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں تو 6 نمبر والا مولوی ہوں، لیکن جب دل بہت ہی دکھ جاتا ہے اس وقت کہنا پڑتا ہے وزیر اعظم صاحب ہم تو تجھے بڑے مان کے ساتھ لے کے آئے تھے، تو نے تو علماء کرام کی لاج نہ رکھی، ہم تو تیرے زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، ہمیں یقین تھا تیرے آنے سے قرآن زندہ باد ہوگا، ہمیں یقین تھا تیرے آنے سے اسلام زندہ باد ہوگا، ہمیں یقین تھا تیرے آنے سے مداری زندہ باد ہوگی، ہمیں یقین تھا تیرے آنے سے مساجد زندہ باد ہوگی۔ ارے تو نے کیا کر دیا؟ ابھی پچھلے مہینے 4 مساجد کو اسلام آباد میں شہید کر دیا، 3 مسجدیں پاکستان سے بننے سے پہلے کی بنی تھی اور 1 مسجد 1956 کے اندر بنی تھی، تم نے بلڈوزر پھیرا دیے۔ رب اکبر کی قسم ہے تم نے وہ یاد تازہ کر دی جو مولانا جعفر تھریسری کے ساتھ لوگوں نے کیا تھا۔ مولانا جعفر، اسلام کے اندر علماء کی قربانیاں سناؤں وقت لگے گا، میں ایک رانے کی تمہیں بات سنا کے جاتا ہوں، کیا پتا یا رانا برادری بیٹھی ہو، تم نے تو رانوں کے سر ڈبو کے رکھ دیے شرم سے۔
رانا برادری کوئی زمینوں کی وجہ سے اونچی نہیں بنی، تمہارے اندر تو ایک مرد قلندر تمہاری قوم کا مولانا جعفر تھا نصری رحمت اللہ علیہ۔ رب اکبر کی قسم ہے آسمان کے چاند کی طرح علماء میں قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ پھانسی کے آرڈر ملے، پھدکتا پھر رہا تھا، انگریز سرکار کو پتہ لگا پھانسی کی خوشی کی وجہ سے پھدکتا پھر رہا ہے، آرڈر واپس لے کے کالے پانی میں منتقل کر دیا گیا۔ اس مال گاڑی میں جس کے ارد گرد خاردار نوکیلی تاریں لگا دی گئی، مولانا جعفر تھنسری، مولانا یا پٹنہ والے، مولانا حمد اللہ، مولانا حمد اللہ گجراتی، ان حضرات کو اس گاڑی کے ڈبے کے اندر بند کر دیا گیا۔ انجن کے ڈرائیور سے کہہ دیا گیا تھوڑی سی گاڑی تیز کر کے جھٹکا ماریو تاکہ کیلیں القرآن کے مجاہدوں کے جسم میں چبھ جائیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے انجن کے ہارن کی آواز اتنی نہیں آتی تھی جتنا اللہ والوں کے جسموں میں کیلیں چبھتی، اللہ والوں کے جسموں سے ہوئی آئی کی آواز نہیں آتی تھی۔ ادھر 4 انچ کا کیل اندر جاتا، مولانا جعفر تھنسری کہتے ہیں ہماری زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکل جاتا۔ دیکھنے والے نے کہہ دیا یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو، الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ فرماتے تمہیں یوں محسوس ہو رہا ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ 3 انچ کا قیل جب ہمارے اندر جاتا ہے سبحان اللہ ہم اس لیے کہتے ہیں، ادھر کیل جاتا ہے ادھر آنکھوں سے روزہ انور میں حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کالے پانی میں میرے گھر والوں کو پتہ لگا، میری بیوی میری جوان بچیوں کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے آئی، کہ مجھے کالے پانی جیل میں کہا گیا اوے مولوی تیری ملاقات آئی ہے۔ میرے کا جوان بچہ کوئی نہیں، بیٹیاں ہیں کس کے ساتھ آئی ہوں گی؟ اپنی ماں کے ساتھ آئی۔ عرصے بعد میں نے بیوی کا چہرہ دیکھا، بیوی نے میرا چہرہ دیکھا، رونے لگی۔ میں نے کہا اگر تو روئی اللہ اکبر مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا؟ میری بچیوں نے مجھے ابو السلام علیکم کہا اور منہ چھپا کے رونے لگ گئی۔ میں نے گھر والی سے پوچھا میری بچیوں نے کیوں منہ چھپا رکھا ہے؟ کہا جعفر کیا بتاؤ تو جیل میں چلا گیا، کمانے والا کوئی نہیں، کئی دل گزر جاتے ہیں، تیری بچیوں کو سوکھا ٹکڑا روٹی کا نصیب نہیں ہوتا، ان کے چہرے کی چھائیاں بتلا رہی ہیں، کئی دن ہو گئے چٹنی کے ساتھ روٹی نصیب نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے منہ پہ کپڑا ڈال کر اس لیے چھپا رکھا ہے کہ ہمارے ابے جان کی اللہ اکبر استقامت میں کمی نہ آ جائے۔ اگلی بات سنو، ایمان کا درد رکھنے والے ہوگے تو ساری رات بیٹھ کے سوچو گے یہ فقیر کیا کہہ کے چلا گیا۔ مولانا جعفر تھنسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے گھر والی سے کہہ دیا اور چلو روٹی تو آج نہیں مل جائے گی، اپنا مکان تو ہے نا، اپنی چھت ہے، خدا کا شکر ہے۔ میری گھر والی کی چیخ نکلی، میری بچیوں نے میری گھر والی کے منہ کو دبا دیا، ابا بات نہ کریو، ابا صدمے سے مر نہ جائے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب پھانسی کے آرڈر تیرے پاس جیل میں آئے ادھر انگریزوں نے ہمارے گھر پہ بلڈوزر پھیر دیا، تیری بچیاں 4 دن کسی کے گھر رہی، 3 دن کسی کے گھر رہی، اللہ اکبر لوگوں نے مولویوں کی بچی سمجھ کے دھکے دے کے نکال دیا۔ تجھے کیا پتا تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا ہے، تیری بچیاں 4 دن اس درخت کے سائے میں گزارتی ہے، 4 دن اس درخت کے سائے میں گزارتی ہے۔ مولانا جعفر کہنے لگے اچھا کیا ان کا رشتہ نہیں آتا؟ رشتہ آئے تو رشتہ تلاش کر کے رشتہ کر دے۔ کہاں رشتہ آتا ہے؟ ہر کوئی پوچھتا ہے ان کا باپ کہاں ہے؟ میں کہتی ہوں وہ تو جیل میں اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے، کالی کملی والے کے دین کی ترقی کے لیے وہ تو جیل میں پڑا، لوگ انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ سنو گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، مولانا جعفر تھنسری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس مرتبہ ہے اللہ اکبر خود نہ بتانا ان کا باپ جیل میں ہے، کوئی پوچھے ان کا باپ کہاں ہے کہہ دینا اللہ کا نام لے کے رشتہ کر دو، یہ زندہ باپ کی یتیم بچیاں ہیں۔ اللہ نہیں دیکھ رہا، مدارس کی مظلومیت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔
وہ دیکھ رہا ہے جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، تیرے میرے گھر سے کلو گوشت نہیں نکلتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہاں تم قرآن کی خوب عزت کر رہے ہو، 20-20 روپے کا نوٹ 7-7 مرتبہ وار کے دے رہے ہو، اپنے بچے کو کیوں نہیں دیتے، اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں اللہ کا قرآن معاذ اللہ اتنا حقیر کیوں نظر آ رہا ہے؟ 15 لاکھ روپے کا جہیز گھر میں سما جاتا ہے۔ اوے گجرانوالے والو، اجمل ٹول والو، چنیوٹ کے فرنیچر کو تمہارے گھر میں جگہ مل جاتی ہے، گھر کے فرنیچر کو جگہ مل جاتی ہے، پیٹیوں ٹرکوں کو جگہ مل جاتی ہے، اور سنہری رنگ کے صندوق کو جس میں قرآن پاک ہے، اللہ اکبر، اس صندوقڑی کو تیرے میرے گھر میں جگہ نہیں ملتی۔ بیٹی کہتی ہے، بہو کہتی ہے، امی جان، ابا جان نے یہ 15 لاکھ کا جہیز دیا، سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن دیا، ساس نے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیے، سسر نے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیے، رو کے کہتا ہے، بہو رانی ہمارے گھر میں اس کے رکھنے کی جگہ کہاں ہے؟ یہاں کون پڑے گا؟ کیا کراڑوں کا گھر ہے، ہندوؤں کا گھر ہے، سکھوں کا گھر ہے، عیسائیوں کا گھر ہے؟ کیوں کہتے ہو یہاں کون پڑے گا؟ تم نہیں پڑھو گے تو کون پڑے گا؟ کہتے ہو یہاں کون پڑے گا؟ جب مسجد میں جا کے رکھا، 50 روپے کا نوٹ گلے میں ڈال دیو، یہ قرآن پاک مسجد میں جا کے رکھ دیو، بچہ جا رہا ہے جسے یہ نہیں پتا یہ اردو کی کتاب ہے کہ لا ریب کتاب ہے، یہ مسجد میں قرآن لے کے گیا، الماری کھولی، 50 روپے گلے میں ڈال دیے، الماری کھولی، قرآن پاک کو الماری میں جہاں پہلے قرآن رکھے ہوئے تھے وہاں رکھنے لگا۔ پہلے جو قرآن پاک پڑھے تھے، آنے والے نئے مہمان کو دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیا تو یہ سمجھ کے آیا یہاں تیری تلاوت کریں گے، نفلوں میں تجھے زبان نہیں پڑھیں گے، تجھے سینے سے لگائیں گے، تیری جلد کے بوجھ سے دیں گے، تیری آیتوں کے بوجھ سے دیں گے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم بھی یہی امید لے کے آئے تھے، 30 سال ہو گئے اسی مسجد کی الماریوں میں پڑھے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، 30 سال ہو گئے ہمارے پر سے گرد و غبار اڑانے والا بھی کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ یہ وقت کا عالم اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامنے ایک جگہ امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، دوسری جگہ قرآن اللہ اکبر کھڑا ہوگا، تجھے مجھے چگاڑ چگاڑ کے کہے گا اور تم نے دنیا میں مجھے لاوارثہ سمجھا، دیکھو آج ہزاروں کی تعداد نہیں، لاکھوں کی تعداد میں میرے وارث موجود ہے، بلال میرا وارث ہے جس نے چمڑا اڑوا دیا لیکن میرا وارث ہونے کا انکار نہ کیا، ابو بکر میرا وارث ہے، حسین میرا وارث ہے جس نے کربلا کے میدان میں نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن سنا دیا لیکن مجھے نہ چھوڑا، جنہوں نے اپنے گھر میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی، اپنے سینوں میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی، اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی، مجھے بتاؤ آج اللہ کے دربار میں قرآن کے صدقے کیا لینے آ گئے ہو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے نصیب جاگ جائے خطانگے والا کیوں نہ ہو۔ ماں کیا کرے گا؟ اماں اس سے پھل تو نہیں کاٹا لیکن نبوت کے دشمن کا گلا کٹے گا۔ ماں بھی مائی تھی، اپنا میلا سوراخوں والا دوپٹہ بچے کے سر پہ رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ ایک ہی ایک ہے، قبول فرما لے۔ پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو، رات کو بچہ سوتا نظر آئے، رضائی نیچے ہو اوپر دے کے کہتی ہو اللہ اسے وقت کا امیر آدمی بنانا، اللہ اسے ڈاکٹر بنا دینا، اللہ اسے فلاں بنا دینا، کیوں تمہارے منہ سے نہیں نکلتا الہ العالمین اسے قرآن کا قاری بنا دے، اسے حدیث کا حافظ بنا دے، اسے بیت اللہ کا امام بنا دے، اسے مسجد نبوی کا امام بنا دے۔ رب اکبر کی قسم ہے جو رب تیرے بڑے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے وہ بیت اللہ کا امام اور قاری کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ ماں نے سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا رکھا، دعا دینا شروع کر دی، اللہ ایک ہی ایک ہے، قبول فرما لے۔
اگلا دل چڑھا، چوک میں گیا جہاں راجپال کی دکان تھی، دکان پہ چڑھ کر غازی علم الدین شہید نے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا، زمین پہ لا مارا اور چھوٹے خنجر کے سینے میں وار کرنا شروع کر دیے۔ اچھی طرح جب ٹھنڈا ہو گیا، مسکراتا ہوا دندناتا ہوا جیل تھانے چلا گیا اور وہاں جا کے ایس ایچ او صاحب کے سامنے اتنا سا خنجر رکھ کے کہنے لگا، جلدی کر مجھے ہچکڑی لگا، جلدی کر میرے خلاف ایف آئی آر کاٹ دے، میرے پیر باندھ دے، میں محمد کے دشمن کا گلا کاٹ۔ ایس ایچ او بھی اللہ والا تھا، اپنی ٹوپی بیلٹ اتاری، اپنی سوٹی میز پہ رکھی، غازی علم الدین شہید کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا ایف آئی آر کٹے گی، اس پہ سب سے پہلے مجرم کا نام لکھا جائے گا، بتا میں تجھے قاتل لکھوں یا محمد کا عاشق لکھوں؟ ایسے کام کر جاؤ کہ قیامت کے دن کاروبار والا نہ پکارا جائے بلکہ نبی کا غلام، غلام رسول پکارا جائے۔ پچھلے دنوں میں سندھ کے اندر تھا، میں حاجی مانک کا شہر دیکھ کے آیا۔ کون حاجی مانک؟ بڑھڑا آدمی۔ آخری بات کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں جا کے تھوڑی دیر سوچ لینا۔ الہ العالمین، بوڑھوں کے مقدر جاگ گئے، الپڑوں کے مقدر جاگ گئے، میں کشمیری ہو کے، الہ العالمین میں بٹ ہو کے، میں ملک اوال پٹھان ہو کے ان سعادتوں سے کیوں محروم رہ گیا؟ حاجی مانک کے مکان میں گیا، اس کے شہر میں ہو کے آیا جب مرزا عبدالحق نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا ہم تمہارے نبی کو یوں جھوٹا کریں گے، قادیانیوں نے، عبدالحق نے کہا میں بھی تمہارے نبی کو کروں گا۔ مسلمانوں سے گستاخی برداشت نہ ہوئی، جھگڑا ہو گیا، آپس کے اندر لڑنا شروع ہو گئے، پولیس پڑ گئی، معاملہ رفع دفع ہوا۔ حاجی مانک کہتا بڑھڑا آدمی تھا، سندھی ثقافت، میں کلہاڑا کندھے پر ڈال کے بڑی موج مستی سے گھر آیا، گھر جا کے ہاتھ منہ دھوؤں گا، بیوی روٹی تازہ پکائے گی، بچی دسترخوان لگائے گی، رات کا وقت تھا، گھر کا دروازہ پیٹ پیٹ کے میرا ہاتھ لال ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی آئی، کہنے لگی کون ہے؟ میرے دروازے پہ آ گیا۔ میں نے کہا 25-30 سال ہو گئے تیرے میری شادی کو، تو پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ کہنے لگی یہ آنکھیں عاشق رسول پہچانتی ہیں، گستاخ رسول نہیں پہچانا کرتی۔ حاجی مانک کہتا ہے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا کیا بات کر رہی ہو؟ کیا بات کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا خبردار، تو مجھے ڈانٹنے والا ہوتا کون ہے؟ کہا تیرا شوہر۔ کہا خبردار، مجھے بیوی کہنے کا حق کوئی نہیں۔ کہا وجہ بتا۔ کہا محمد کا دشمن تیری کلاڑے کے وار سے بچ کے نکل گیا، تو اپنا بڑھاپا لے کے ہمارے گھر میں آ گیا۔ میں نے کہا بچیاں کیا ہیں؟ کہا جب سے سنا میرے ابے کے کلاڑے سے مرزا عبدالحق بچ گیا، صبح سے شام ہو گئی میری بچیوں نے روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑا ہے۔ حاجی مانک نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی، کہتا میرا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ میری بچیاں رو رو کے کہنے لگی ابا اونچا بولے گی، تیری شان میں گستاخی ہوگی، ابا جان یا تو چلا جا، یا ہمیں گھر سے جانے کی اجازت دے دے، ہم اپنی عزت نہیں بیچیں گی، ہم کنویں میں چھلانگے بار بار کر، دریا میں چھلانگے بار بار کر مر تو جائے گی، لیکن اپنی زندگی میں ایسا باپ رکھنا گوارا نہیں کرتی ہے جس باپ کے ہاتھوں سے محمد کا دشمن بچ کے چلا گیا ہے۔ غازی علم الدین حاجی مانک کہتا ہے میری تو پتہ نہیں زندگی کے اندر ہلچل بچ گئی، ساری رات بستر پہ کلوٹیں بدلتا رہا، میری بچیوں کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں آتی رہی۔ رات کا وقت ہوا، میں کلہڑا لے کے باہر نکل آیا، مرزا عبدالحق کے گھر کا مجھے پتا تھا، دیواریں چھوٹی چھوٹی، میں نے بڑھاپے میں چھلانگ ماری، اندر چلا گیا۔ مرزا عبدالحق کی نظر میرے پہ پڑنے سے پہلے میں نے کلاڑے کا وار سینے پہ کر کے زمین پہ بچھاڑ دیا۔ پتہ نہیں میرے اندر ذوالفقار والی طاقت کہاں سے آ گئی۔
کا دونوں پیر میں مرزا عبدالحق کے سینے پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا، جب تک ٹھنڈا نہ ہوا میں اس کے سینے سے نہ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ پٹینن تھانے میں میرا تحمد، میرا لاچا، میرا کرتا خون آلودہ تھا، کلہاڑا لے کے پٹینن تھانے میں رات کے 2 بجے پہنچ گیا۔ کوتوال نے اپنا عصا، اپنی پینسل، اپنا رجسٹر چھوڑ دیا، کہنے لگا حاجی مانک تو نے تو آج تک مرغی زبانی کی، یہ کپڑے خون میں رنگین کیوں کر کے آیا؟ کہا میرے کپڑے ناپاک خون میں رنگین ہے، لیکن سعادت کی بات ہے ان ہاتھوں سے محمد کے دشمن کا گلا کاٹ کے آ گیا ہو۔ تفتیشی افسر نے رات کا جس وقت وہ چوکیدار افسر تھا اس نے فوراً بیلٹ اتار دی، اپنی ٹوپی اتار دی، حاجی مانک کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا حاجی مانک تو بوڑھا ہو کے وہ کام کر گیا جو ہم جیسے جوان نہ کر سکے۔ فرمایا ڈی ایس پی سکھر کو اطلاع ہو گئی، مجھے فوراً سکھر جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اتفاقاً جیل کا سپریڈنٹ سید زادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے جیل کے بیرک میں بند کر کے زمین پر بیٹھ کر میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ حاجی مانک کہنے لگا، میرے سپریڈنٹ جیل سے کہا اچھا ہے کیا بات ہے؟ کہنے لگا اللہ اکبر، میں نواسا ہو کے وہ کام نہ کر سکا جو عاشقوں کے تو کام کر گیا ہے۔ جیل کے عملے کو بتلا دیا یہ میرا خاص مہمان ہے، خیال کرنا۔ کہنے لگا میں گھر گیا، گھر والی کہنے لگی کھانا کھا لے، روٹی کا ٹکڑا منہ میں جاتا آنسو باہر آ رہے تھے۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا ہے آج نواسوں پر ایک سلدی بوڑھا آج احسان کر گیا، نبی کے دشمن کو حاجی مانک نے جہنم بھیج دیا، اس کا میں دیدار کر کے آیا۔ گھر والی نے سنا، وہ بھی اس کے لیے خیر کی دعائیں کرنے لگ گئی۔ سپریڈنٹ جیل کہتا ہے میں رات کو بستر پہ لیٹا، میری بیوی لیٹی، تھوڑی دیر بعد جب رات کا پہلا پہر گزرا میری بیوی چیخیں مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی سپریڈنٹ جیل صاحب جلدی کر اٹھ جا، ابھی خواب میں آمنہ کا لال آیا اور کہہ کے چلا گیا میری بیٹی تو کیوں سو رہی ہے، میرا مہمان جیل کے اندر بھوکا پڑا ہے۔ سید زادی اگر قیامت کے دل میرے سے حوض کوثر پینا ہے اپنے ہاتھوں سے میرے مہمان کے لیے روٹیاں پکا کے لے کے جا۔ جیلر صاحب بھی رونے لگ گئے، کہنے لگا میری بیوی نے وضو کے ساتھ 2 نفل پڑھ کے آٹا گوندا، حضور کا مہمان ہے۔ ایک مہمان سکھر جیل میں تھا اور ایک مہمان اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے حضور کے مہمان ہیں۔ تیرا کوئی مہمان آئے، تیرے مہمان پہ انگلی اٹھائے، تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، نبی کے مہمانوں پہ انگلی نہ اٹھاؤ، آمنہ کے لال سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک جمال کے خواب میں آئے اور آ کے مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے ولی روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے، کبھی کبھی ہماری بھی دعوت کر دیا کر۔ حضور کا امتی خواب میں رونے لگا، کہنا کملی والے آپ کی دعوت، میرا گھر، میرا سالن، میری کمائی کہاں، آپ کا دسترخوان، میں اس جوگا کہاں کہ میں اللہ کی دعوت کروں۔ آپ نے فرمایا صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوتا ہے، گھر والی آٹا گوندھ کے پہلی روٹی پکاتی ہے اور گلی میں کشکول لے کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے، تیرے گھر کی چگیر سے پہلی روٹی اللہ کے نام کی جاتی ہے، تجھے کیا پتا اللہ کی دعوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ دکان پر کوئی آ گیا، کر بھلا ہو بھلا، تو نے 8 آنے رکھ دیے، تو نے 1 روپیہ رکھ دیا، اللہ کی دعوت ہو گئی، بھوکے کو کپڑا پہنایا۔ او لوگو اجمل ٹول میں آنے والے، دارالعلوم انوریہ میں آنے والوں، 3 جوڑے بناؤ گے، عید کا جوڑا بناؤ گے، ٹرو کا جوڑا بناؤ گے، مرو کا جوڑا بناؤ گے، ٹرو مرو کا چھوڑ دو، عید کا جوڑا بناؤ۔ جو ٹرو مرو کے جوڑے بنتے ہیں اپنے علاقے میں کسی یتیم کو دیکھ لو، اپنے علاقے میں کسی غریب کو دیکھ لو، اپنے علاقے میں مستحق کو دیکھ لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے چپکے سے جا کے اس کے باپ کا جوڑا بنوا کے دے آؤ۔ غریب عید کے دل جوڑا پہنے گا، یتیم عید کے دل جوڑا پہنے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے اسے تو عید کی خوشیاں ملے گی، اللہ پاک قبر کے اندر تیرا کفن بچا دے گا۔
کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. ذمہ دار طبقہ بیٹھا ہے، تتلیالی سے کافی لوگ آئے ہیں، کوٹلی ناگرہ سے کافی لوگ آئے ہیں، سب کی فصلیں تیار پڑی ہیں، 200 من اپنے گھر لے کے جاتے ہو، 400 من اپنے گھر لے کے جاتے ہو، اور خدا کو دینے کے لیے مولوی کو کہتے ہو آ جاؤ وہاں آ کے لے جائی. اگر 200 من اپنے گھر لے کے جاتا ہے، 50 کلو کا گٹو اپنے موٹر سائیکل پہ رکھ کے اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ بیواؤں کے گھر کیوں نہیں پہنچاتا؟ اپنا اسر غریبوں کے گھر کیوں نہیں پہنچاتا؟ اس انداز سے لے کے جا جس گلی کے اندر مستحق رہتا ہو، اسر کا مستحق رہتا ہو، دانوں کا مستحق رہتا ہو، گٹو سائیکل پر رکھ لے، گٹو موٹر سائیکل پر رکھ لے، جب گلی میں جائے موٹر سائیکل بھی بند کر دے تاکہ آواز سے کسی کا دروازہ نہ کھل جائے. غریب کے دروازے پہ جا کے گٹو رکھا، دروازہ بجا کے آ جا، اس کے گھر کے اندر مہینے کا آٹا جائے گا، روٹیاں توے میں پک کے کلیجے میں جائیں گی، روٹیاں اتڑیوں کو ٹھرائیں گی. رب ذوالجلال کی قسم ہے، غریب کی دعوت کرنے پر اللہ انوارات سے تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دے گا. بناؤ گے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، اس ادارے کے اندر پڑھا کر آباد کرو گے. جن بچوں کے سر پہ پگڑیاں سجی، اگر ان کے والد یہاں موجود ہیں درخواست کروں گا اب گھر جا کے یوں نہ کہنا حافظ بن گیا، قد تیرا کہاں نکل گیا، دیکھ تیرا قد بڑا ہو گیا. جاہلوں کی زندگی نہ گزار. اور قرآن پڑھنے والا کبھی جاہل ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے سے زیادہ پڑھ لکھا ہو نہیں سکتا. جب تک یہ قرآن کی گردان نہ نکال لے، مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح نہ پڑھا لے، انہیں اسکول کا منہ نہ دکھانا. کچھ نعمت ایسی ہوتی ہے جب وہ دینے میں دیر نہیں کرتا تو چھیننے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے.